پاکستان سے برین ڈرین کی ایک بڑی وجہ عرصے سے جاری حکومتی پالیسیز ہیں جس نے کہ معیشت کو کمزور کر دیا ہے۔ آج بھی معاشی سرگرمیاں جمود کا شکار ہے۔ اس وقت بزنس ایکٹیویٹی میں اضافہ تو کیا 22% سرائے سود میں بزنس جاری رکھنا ہی مشکل ہو گیا ہے، پھر کاروباری لاگت آسمان پر ہے۔ اسی لیے پچھلے ایک سال میں بزنس کانفیڈنس انڈیکس 17% سے منفی 25% پر آ گیا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے بھاگ رہی ہیں۔ ٹیکسز کا یک طرفہ اندھا دھند نظام ملٹی نیشنل کمپنیز کے انخلاء کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن لے آفس ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہزاروں گریجویٹس ہر سال جاب مارکیٹ تعلیم یافتہ نوجوانوں کا اور افراد کا پاکستان سے انخلاء۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار حبیب خان صاحب، سینئر اینالسٹ بھی ہیں، ماہر ہیں معاشی امور کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ویسے تو پاکستان میں ایک معمول کی بات ہے لوگوں کا جانا، اور اس میں کوئی پہلے اتنا کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن اب جس تیزی سے لوگ جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ معاشی صورتحال ہے، کیونکہ جن ملکوں میں معاشی صورتحال ہو رہی ہے وہاں ریورس برین ڈرین ہونے سے انڈیا میں لوگ واپس آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی بھی صورتحال ہے، تو بنیادی وجہ معیشت ہے ہماری۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ بنیادی وجہ جو معیشت ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے مقابلے میں صرف جو فوڈ انفلیشن ہے، کھانے کی جو بیسک قیمتیں ہیں، ان کی 50% تقریباً ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر کوئی پروفیشنل ہے، اگر کوئی اسکلڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے باہر کوئی اچھے پیسے مل رہے ہیں تو میں اس میں کیوں نہ کماؤں، یہاں پہ کیوں رکوں۔ تو جو معاشی حالات ہیں وہ پچھلے 5 سال میں ہمارے بہت بد سے بدتر ہو گئے۔ اگر آپ دیکھیں 2018 سے لے کے 2023 تک صرف ہم اپنی پر کیپٹا انکم کو اگر دیکھیں تو وہ اسی لیول پر ہے، یعنی کہ پچھلے 5 سال میں کہ کوئی گروتھ ہوئی ہی نہیں ہے۔ اگر ایوریج کے حساب سے آپ دیکھیں تو اگر 5 سال میں کسی نے گروتھ نہیں کری اور کہتا ہے کہ میں باہر جا کے کچھ کما لوں، تو آئی تھنک اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یہ کہ ملک کا جو ہے اس میں شدید نقصان ہے۔ کیونکہ یہ اسکلڈ ورکرز، یہ اسکلڈ کام جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کاموں کے لیے آپ کو مناسب لوگ نہیں ملتے، پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے اور گروتھ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ بالکل جی، ایسا ہی آپ دیکھیں یہاں پہ انجینئرس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ہمارے انجینئرنگ گریجویٹ ہوتے ہیں، مگر وہ بہت سارے جو ہیں کوئی آسٹریلیا چلا جائے گا، کوئی مڈل ایسٹ میں بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیونکہ انڈسٹری ہی نہیں لگ رہی تو انجینئر یہاں پہ کیا کام کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹرز کے حساب سے دیکھ لیں تو یہاں پہ میڈیکل جو پروفیشنل کی جو سیلریز ہیں وہ اتنی کم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ باہر ہم چلے جائیں، ہمیں بہتر ایک سیلری مل جائے گی۔ تو یہ ہر پروفیشن کا جو اسینشیل یہی حساب ہے۔ اچھا، ایک اسمارٹ جو سیلری دینے والے ادارے ہوتے ہیں، اس میں ایک اور بڑا ایک اہم فیکٹر بھی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے خطے میں دیکھیں کہ کتنی بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے نمبرز جو ہیں یہ بھی بہت ہی مایوس کن ہے۔ سر، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ آؤٹ فلو جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، کیونکہ بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ پہلے کام کرتی تھیں، وہ اب آہستہ آہستہ جو ہیں اپنے دروازے بند کر کے وہ بیسیکلی ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ جو پہلے جو یہاں پہ نوکریاں تھیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں۔ ایک اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو جو ڈالر آتے ہی ہیں، مگر ایک نالج ٹرانسفر بھی ہوتا ہے جس سے لوگوں کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ نالج ٹرانسفر جو ہے ایک دم سے رک جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 10 سال میں جو ہے بہت سارے فورن ملٹی نیشنل بینکس تھے، وہ چلے گئے بند ہو کے۔ بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں، وہ آہستہ آہستہ بند ہو کے جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ اٹس ناٹ این اٹریکٹیو مارکیٹ اس طرح کر دیا۔ اسی طرح ریسنٹلی جو ہے ایک OMC کا آئل اینڈ مارکیٹنگ کمپنی کا ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ بھی ایگزٹ کر رہے ہیں۔ تو آگے جا کے فورن ایئر لائنز دیکھیں نا کیسا ایکسوڈس ہوا ہے پاکستان سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فورن ایئر لائنس ہو گیا، آپ کسی بھی سیگمنٹ میں دیکھ لیں، آپ ENP میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس کا جو سیکٹر ہوتا ہے ہمیشہ بہت ہائی رسک، وہ آئل اینڈ گیس ہمیشہ آپریٹ ہی ہائی رسک انوائرمنٹ میں کرتا ہے۔ ایران، عراق، ان جگہوں تک پہ جو ہے آئل اینڈ گیس والے، وینیزویلا، یہاں پہ آئل اینڈ گیس کام کرے گا، مگر وہ لوگ بھی پاکستان سے ایگزٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پالیسی ایسی نہیں ہے جو کہ ان کو انکریج کرے کام کرنے کے لیے۔ اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اگر کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے، وہ فارمل ایریا میں آپریٹ کرتی ہے تو وہ پروفٹ بنا ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو مارجن ہیں وہ اس کے بڑے فکسڈ ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر وہ اسمگلڈ آئل یا ان چیزوں کے اس طرح کے کاموں میں لگے تو وہ زیادہ پیسہ بنا سکتے تھے۔ لوکل جو پلیئر ہوتے ہیں انفارمل مارکیٹ سے پیسے بنا سکتے ہیں، ملٹی نیشنل اس میں کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے جو ایک انفارمل اکانومی جو کریٹ ہو گئی ہے اوور دا لاسٹ پچھلے 5 سے 10 سال میں، اس کی وجہ سے فارمل میں جو کام کرتے ہیں لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں۔ فارمل والے یعنی کہ جو کہ ٹیکس کمپلائنٹ لوگ ہیں، جو کہ باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیز پے کرتے ہیں، تمام نظام کو کتاب میں رکھتے ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر ان کا مقابلہ ان لوگوں سے جو نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ڈیوٹیز دیتے ہیں، نہ کمپلائنٹ ہے، نہ بینک ہے، وہ ٹوٹل کیش پہ کام کر رہے ہیں، کوئی رسید نہیں دینی،
تو اس کا ان سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ 15-20-25% کا تو ویسے ہی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں کوئی بھی نیا بزنس کرنے جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں فارملی کیوں کام کروں، جبکہ اگر وہ کرنا بھی چاہے اس میں اتنے جیسے کہتے ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں انفارملی صحیح ہوں، کیش پہ کام کر لوں گا، مگر میں جو ہے 35% 40% اگر یہ ٹیکس دوں گا بتائیے تو کیا کہ فائدہ؟ یہ ہمارے خطے کے جو ملک تھے وہ سب ہمارے ہی جیسے تھے، ہم بہتر تھے، ہماری بہتری صورتحال تھی اگر ہم 30-35 سال پہلے کی حالت دیکھیں۔ وہاں پہ کیا مثال کے طور پہ بھارت جو کہ اس وقت ایک بڑی شائننگ ایگزامپل ہے گروتھ کی اور ایکٹیویٹی کی، اور بہت زبردست وہاں پہ ساری ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا وہاں پہ؟ اور ہم تو ظاہر ہے کہ اپنی پالیسیز یہ باتیں ہم نے کر لی، لیکن واٹس دا کی ٹو ٹرن اراؤنڈ؟ سر ایک چھوٹی سی ایگزامپل، بھارت تو پھر بھی ایک ڈفرینٹ اسکیل پہ، میں ایگزامپل دوں گا یہاں پہ ویتنام کی۔ 2007-8 تک پاکستان اور ویتنام جو ہے پر کیپٹا انکم ایک ہی لیول پہ تھی۔ آج جو ہے ویتنام کی $200 ارب کی ایکسپورٹ ہے، اور ہماری ایکسپورٹ اتنی ہی ہے جتنی 2008 میں تھی، شاید 4-5 ارب ڈالر بڑھ گئی ہوگی۔ تو بالکل ایک ڈفرینٹ اسکیل پہ جو ہے وہ اکانومیز آپریٹ کر رہی ہیں۔ ٹرن اراؤنڈ کے اسٹریٹجک طریقہ کیا ہے؟ ٹرن اراؤنڈ میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپریٹ کرنے دیا جائے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی جائے جس میں پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کرتا ہے، بزنس سٹارٹ کرنے سے لے کے ایگزیکیوشن تک جو ہے اتنی ساری گورنمنٹ کی ایجنسیز بیچ میں ہوتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سارے ٹیکسز ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں ایک پلازا کھڑا کر دوں یا ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا دوں، اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ میں کوئی ایک فارمل کام کروں۔ ایون اسٹیٹ جو ہے وہ ایکچولی انکریج کرتی ہے کہ جی آپ پیسہ جو ہے اپنے ہاؤسنگ اسکیمس میں لگائیں اور ایسی چیزوں میں لگائیں جس میں کوئی امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی۔ کبھی بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر بجٹ میں ایک یہ کوئی نہ کوئی پروپوزل آتا ہے کہ جی فورن اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ ملک میں پیسہ بھیجیں ریئل اسٹیٹ کے لیے۔ کبھی یہ نہیں آتا کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اگر کسی انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں بھیجیں تو ان کو اس میں کوئی منافع دیا جائے یا کچھ کیا جائے۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں بھیج دیں، اس میں جو کیپٹل آتا ہے تو کبھی اس میں نوکری جنریٹ نہیں ہوتی، جبکہ اگر ایک انڈسٹری لگے گی۔ فلپ سائڈ یہ جب لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے یہ ہمارا تو ایک بہت بڑا نقصان ہے، ملک کا بہت بڑا نقصان ہے، برین ڈرین ہے، لیکن آفٹر آل دے گیٹ امپلائڈ، اور اس کے بعد وہ ریمیٹنسز تو بھیجتے ہیں نا، ان سم شیپ اینڈ فارم پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن تو ہو رہا ہے، کیونکہ یا تو ان کو نوکری نہیں ملے گی۔ بالکل اچھا ہے، یہ ہو رہا ہے، مگر ریمیٹنسز میں بھی کامران صاحب اگر آپ دیکھیں نا پچھلے 10 سال میں جس طرح سے ریمیٹنسز بڑھی ہیں ہماری، اب وہ پر کیپٹا بیسس پہ جتنے ہمارے لوگ آؤٹ سائڈ ہیں وہ اس پہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا۔ ایک تو ایکسچینج ریٹ بھی ہے نا، پہلے تو ان کا کام $200 بھیج کے نہیں ہوتا تھا، اب وہ $100 میں ہو جاتا ہے۔ بالکل، اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اکنامک تھیوری یا دوسری جگہوں پہ بھی یہ چیز آبزرو کی گئی، جب بہت زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں تو اس کو ڈچ ڈیزیز کا نام اس کو کہتے ہیں کہ ملک جو ہے ان ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایک ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جو ایک انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو ہم اگر اپنے 2010-11 سے ڈیٹا دیکھیں تو ریمیٹنسز کنسسٹنٹلی انکریز ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس فلیٹ ہیں۔ وہ اسی لیے کہ حکومت کہتی ہے، جو پالیسی میکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈالر ریمیٹنسز تو میرے آ ہی رہے ہیں، میں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گا، میں کوئی ایسی پالیسی کیوں بناؤں کہ ایکسپورٹ بڑھے میری۔